ضیا ٹی وی کے ناظرین، اس دنیا میں ایک کامیاب زندگی گزارنے کے لیے مال و دولت کی ضرورت ہر زمانے میں مسلم رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان روپے پیسے حاصل کرنے کے لیے رات دن جتن کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ لیکن اسی دنیا میں کچھ ایسے عظیم لوگوں کی تاریخ بھی ملتی ہے جو اپنی پیدائش کے ساتھ ہی ایک ریاست و حکومت کے بادشاہ تھے۔ سلطنت اور بادشاہت انہیں وراثت میں ملی تھی، لیکن انہوں نے اپنے من کی شانتی کے لیے اور خودی کے راز کو پانے کے لیے اور پھر مخلوق خدا کی خدمت کے لیے اپنے تخت و تاج کو ٹھوکر مار دی اور اپنی ساری توجہ اپنی روحانی ترقی اور خدمت خلق پر لگا دی۔ پھر ایک دن وہ روحانیت اور ولایت کے ایسے بادشاہ بن کر ابھرے کہ دنیا بھر کی بادشاہت ان کے سامنے گدائی کا کاسا لیے کھڑی نظر آئی۔ وہ کہتے ہیں نا، یہ الگ بات ہے کہ ایک سمت کھڑے رہتے ہیں، پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں۔ ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا شجرہ جن کے قدموں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں۔ تو دوستوں، ایسے ہی دنیاوی بادشاہت کو ٹھوکر مار کر ولایت کی دنیا کے سلطان بننے والوں میں ایک بڑا نام ہے غوث العالم حضرت مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ آپ کا مزار شریف اتر پردیش کے کچھوچھا میں موجود ہے۔ ہر سال 28 محرم الحرام کو آپ کا عرس نہایت شان و شوکت سے منایا جاتا ہے۔ تو ناظرین، اسی مناسبت سے آج کی ویڈیو میں ہم تذکرہ پیش کریں گے حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کچھوچھوی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ دوستوں، آپ نے تقریروں میں حضرت مخدوم سمنانی کی زندگی کے کچھ واقعات ضرور سنے ہوں گے، لیکن آج ہم ضیا ٹی وی کے ذریعے حضرت مخدوم سمنانی کی پیدائش سے لے کر آپ کے پردہ فرمانے تک کا پورا احوال بیان کریں گے۔ اگر ویڈیو لمبی ہو جائے تو اسے 2 حصوں میں بانٹ کر پیش کیا جائے گا۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ناظرین، حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی 707 سن ہجری میں سمنان کے بادشاہ حضرت سید ابراہیم سمنانی کے گھر پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ کا نام ختیجہ بی بی تھا۔ جب آپ کی تعلیم کا زمانہ شروع ہوا تو آپ نے نہایت توجہ کے ساتھ علم حاصل کرنا شروع کیا اور محض 7 سال کی ننھی سی عمر میں 7 قراتوں کے ساتھ قرآن مجید حفظ کر کے حافظ و قاری بن گئے۔ دوستوں، اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ 7 قراتیں کیا چیز ہیں اور 7 قراتیں کون کون سی ہیں تو کمنٹ باکس میں لکھیے۔ آپ کی خواہش پر انشاءاللہ اس موضوع پر تفصیلی ویڈیو بنائی جائے گی۔ تو دوستوں، 7 سال کی عمر میں حفظ و قرات مکمل کرنے کے بعد آپ نے آگے کی تعلیم حاصل کرنا شروع کی اور 14 سال کی عمر میں تمام اسلامی علوم حاصل کر کے عالم و فاضل بن گئے۔ دوستوں، ابھی آپ کی تعلیم مکمل ہوئے 1 سال ہی گزرا تھا کہ آپ کے والد حضرت سید ابراہیم کا انتقال ہو گیا اور 15 سال کی عمر میں ہی آپ اپنے والد کی جگہ سمنان کے تخت پر بٹھا دیے گئے، یعنی آپ سمنان کے بادشاہ بن گئے۔ آپ نے نہایت ہی عدل و انصاف کے ساتھ 10 سال تک حکومت کی۔ آپ کی حکومت کے زمانے میں ہر طرف امن و امان اور خوشحالی پھیل گئی۔ آپ ایک نیک اور عادل حکمران بن کر ابھرے، لیکن قدرت کو آپ سے کچھ اور ہی کام لینا تھا۔ آپ تخت پر بیٹھ کر علاقے فتح کرنے کے لیے نہیں، بلکہ تختے پر بیٹھ کر دلوں کی دنیا مسخر کرنے کے لیے بنائے گئے تھے۔ لہٰذا آپ کو حکومت و سلطنت سے اکتاہٹ سی محسوس ہونے لگی، دل اچاٹ رہنے لگا۔ اب آپ کو کسی صاحب دل کی تلاش تھی جس کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے حصے کا فیض حاصل کر کے اس فیض سے ایک عالم کو فیضیاب کیا جائے۔ لہٰذا آپ نے والدہ سے اجازت طلب کی اور حکومت اپنے چھوٹے بھائی سید عارف کے حوالے کر دیا اور خود تنہا راہ خدا میں نکل پڑے۔ ناظرین، یہ سچ ہے کہ جو خدا کے بھروسے اس کی راہ میں نکل پڑتا ہے، پھر خدا بھی اسے اکیلا اور تنہا نہیں چھوڑتا۔ حضرت مخدوم اشرف کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ قدم قدم پر حضرت خضر آپ کی رہنمائی فرمانے لگے اور حضرت خضر نے آپ کو بتایا کہ روحانیت کی منزلیں طے کرنے کے لیے اور تصوف و سلوک کی راہ کا راہی بننے کے لیے آپ جس صاحب دل ولی کامل کی تلاش میں نکلے ہیں،
وہ ولی کامل خود آپ کی آمد کا انتظار کر رہے ہیں، لہٰذا اب آپ کی منزل ہندوستان ہونی چاہیے، کیونکہ ہندوستان میں ایک ولی کامل آپ کے منتظر ہیں جن کا نام حضرت علاء الحق پنڈوی ہے۔ یہ سننے کے بعد حضرت مخدوم اشرف ہندوستان کی جانب چل پڑے۔ 2 سال تک سفر کرنے کے بعد لاہور اور دہلی سے ہوتے ہوئے آپ بنگال کے اس علاقے میں پہنچے جسے پنڈوا شریف کہا جاتا ہے، جہاں حضرت علاء الحق پنڈوی پہلے ہی آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ پھر دوستوں، حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی جیسے مرید صادق حضرت علاء الحق پنڈوی جیسے شیخ کامل سے کیسے ملے، اور پھر کس طرح اپنے ولایت بلکہ غوثیت کا اعلیٰ مقام حاصل کیا، اور خلق خدا کو آپ کی ذات سے کیا کیا فائدے پہنچے، یہ سب انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بیان کیا جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری ویڈیوز اپلوڈ ہوتے ہی آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے تو ابھی چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے بٹن کو آن کر دیجیے گا۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔